گھر میں غربت آنے کے 40 اسباب۔ نہانے والی جگہ پر پیشاب کرنا، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھا کرنا، ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا، گھر میں کوڑا کرکٹ رکھنا، مہمان آنے پر ناراض ہونا، بیت الخلاء میں باتیں کرنا، اپنی اولاد کو کوسنا، رات کو جھاڑو لگانا، مکڑی کا جالا گھر میں رکھنا، قرآن مجید نہ پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پہ کئی مہینوں سے ایک پوسٹ گردش کر رہی ہے جس میں بتلایا گیا ہے کہ 40 باتوں سے گھر میں غربت آتی ہے۔ آئیے ان باتوں کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 1، غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ حمام میں پیشاب کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، مگر اس وقت کے حمام مٹی کے ہوتے تھے۔ آج کل کا حمام پکا ہوتا ہے، اس لیے اس میں پیشاب کرنا جائز ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نہیں ہے کہ حمام میں پیشاب کرنے سے غربت آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے، مگر یہ جھوٹ ہے۔ نمبر 2، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جس کے بال ہوں وہ ان کی عزت کرے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بالوں کی زینت کے لیے کنگھی کرنے چاہیے، چاہے کنگھی ٹوٹی ہوئی ہو یا سالم۔ اگر کام کے لائق ہے تو کنگھی کریں، کوئی حرج نہیں، اور نہ ہی اس کے کرنے سے غریبی آتی ہے۔ نمبر 3، ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا۔ ٹوٹا ہوا سامان کام کے لائق ہو تو اس کا استعمال جائز ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک چوڑے برتن میں کھانا لائیں۔ اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئیں۔ انہوں نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی اور ان کے پاس ایک پتھر تھا، انہوں نے پتھر مار کر برتن توڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کو دونوں ٹکڑوں کو ملا کر رکھا اور دوبارہ فرمایا، کھاؤ، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا برتن لے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھیج دیا، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹوٹا ہوا برتن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ نمبر 4، گھر میں کوڑا کرکٹ رکھنا۔ گھر کا کوڑا کرکٹ گھر کے کسی کونے میں جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جب زیادہ ہو جائے تو پھینک دیں۔ اس میں ایک احتیاط یہ ہونی چاہیے کہ کھانے پینے کی بچی ہوئی زائد چیزیں ضائع نہ کریں، بلکہ کسی کو دے دیں۔ گھر میں کوڑا کرکٹ رکھنے سے غریبی آتی ہے، یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے منسوب جھوٹی بات ہے۔ نمبر 5، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا۔ ایسا کوئی خاص فرمان نبوی نہیں ہے کہ رشتہ داروں سے بدسلوکی غربت کا سبب ہے، لیکن بہت سارے ایسے نصوص ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ معیشت اور گناہ کے کام سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ نمبر 6، بائیں پیر سے پاجامہ پہننا۔ ممکن اس سے مراد ہو پاجامہ پہننے میں بائیں جانب سے شروع کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرف والا کام دائیں سے پسند فرماتے تھے، اس بنا پر دائیں جانب سے پاجامہ پہننا بہتر ہے، مگر کسی نے بائیں سے پہن لیا تو کوئی مصیبت نہیں، اور نہ ہی یہ فکر و فقہ کا سبب بنے گا۔ نمبر 7، مغرب اور عشاء کے درمیان سونا۔ مغرب اور عشاء کے درمیان سونا مکروہ ہے، اس کا سبب عشاء کی نماز فوت ہو جانا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد بات کرنا ناپسند فرماتے تھے۔ اگر کوئی عادتاً نہیں ضرورتاً کبھی سو جائے تو وہ عشاء کی نماز آدھی رات سے پہلے کبھی بھی پڑھ لے۔ نمبر 8، مہمان آنے پر ناراض ہونا۔ اسلام نے مہمان کی خاطرداری پہ ابھارا ہے، لہذا کسی مہمان کی آمد پر ناراضگی کا اظہار نہ کرے۔ مہمان نوازی باہر سے آنے والے مسافر کے واسطے واجب ہے، اور جو مقیم ہو اس کی ضیافت احسان و سلوک کے درجے میں ہے۔ جس نے ضیافت میں احسان کو چھوڑا اس پہ گناہ نہیں، مگر واجبی ضیافت کے ترک پہ معصیت آئے گی۔ نمبر 9، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا۔ اسے بیوقوفی، حماقت، ناسمجھی اور فحش غلطی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 10، دانت سے روٹی کاٹ کر کھانا۔ دانت سے روٹی کاٹ کر کھانے سے غریبی نہیں آتی، اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں کوئی مالدار ہی نہیں ہوتا، کیونکہ دانتوں سے کاٹ کر ہی لوگ بڑے ہوتے ہیں۔ روٹی تو ہاتھ سے بھی توڑی جا سکتی ہے، مگر ایسی بھی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں اکثر دانت سے ہی کاٹ کر کھایا جاتا ہے۔ آج انگریزی سٹائل آیا ہے اور دیہاتوں میں تو نہیں، شہروں میں کھانے کے ساتھ چاقو رکھ دیتے ہیں، جبکہ آج سے پہلے یہ سٹائل نہیں چلتا تھا۔ نمبر 11، 40 دن سے زیادہ زیر ناف کے باہر رکھنا۔ 40 دن کے اندر زیر ناف موڑ لینا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حد مقرر کی ہے۔ جو اس سے زیادہ تاخیر کرے وہ سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ نمبر 12، دانت سے ناخن کاٹنا۔ اسلام میں کہیں
दांतों से नाखून काटने की ममानत वारद नहीं है, लेकिन चूंकि इस्लाम में हिफ्ज़ान सेहत पे ध्यान दिलाता है, इसलिए अगर दांत से नाखून काटने में कोई तिबी नुकसान का पहलू निकलता हो तो इससे परहेज़ किया जाए। और अगर इसमें नुकसान नहीं तो भी दांत से नाखून काटना सही नहीं लगता, क्योंकि नाखून में गंदगी होती है और गंदी चीज़ को मुंह से पकड़ना और दांतों से काटना सही नहीं है, ख़ुसूसन लोगों के सामने। नंबर 13, खड़े खड़े पैजामा पहनना। पैजामा खड़े और पड़े दोनों पहन सकते हैं, आपको जो सहूलत हो इख्तियार हो, और किसी पे कोई गनाह कोई फ़ुक्र नहीं शरीयत की जानिब से। नंबर 14, औरतों का खड़े खड़े बाल बांधना। ये कोई मसला नहीं है, इसमें एक ही बात अहम है कि औरत अजनबी मर्द के सामने बाल ना बांधे, बाकी वो खड़े होकर, बैठकर और सोकर किसी भी तरह बाल बांध सकती है। फटे हुए कपड़े जिस्म में सीना। फटे हुए कपड़े जिस्म पे होते हुए रफू करना आसान हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं, और उतारने की ज़रूरत पड़े तो बहर सूरत इसे उतारना ही होगा। नंबर 16, सुबह सूरज निकलने तक सोना। इंसान को चाहिए कि वो सुबह सवेरे बेदार हो, फजर की नमाज पढ़े और फिर रोज़ी की तलाश में निकले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने फजर की नमाज पढ़ी वो अल्लाह के ईमान में आ गया। जो बंदा नमाज छोड़कर रोज़ाना ताख़ीर से उठे उसकी किस्मत में बर्बादी ही बर्बादी है, क्योंकि उसने अपने रब से ईमान उठा लिया, उसके साथ कभी भी और कुछ भी हो सकता है। नंबर 17, दरख्त के नीचे पेशाब करना। किसी भी चीज़ के साए में ख्वाह दरख्त का साया हो या किसी और का, उसके नीचे पेशाब व पैखाना करने से मना किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानत का सबब बनने वाली दो बातों से बचो। एक ये कि आदमी लोगों के रास्ते में क़ज़ाए हाजत करे, दूसरा ये कि उनके सही की जगह में ऐसा करे। तिबरानी ने मौजम अल अवसत में फलदार दरख्त के नीचे क़ज़ाए हाजत की ममानत वाली रवायत जिक्र की है। यह रवायत ज़ईफ़ है। फलदार दरख्त साया वाली मज़कूरा बाला हदीस के ज़मन में है, क्योंकि आम तौर से हर दरख्त का साया होता है, लेकिन जो दरख्त आम हो और वैसे ही बिला ज़रूरत आबादी से दूर सुनसान जगह पे पड़ा हो तो उसके नीचे क़ज़ाए हाजत में कोई हरज नहीं। नंबर 18, बैतुल खला में बातें करना। क़ज़ाए हाजत के वक़्त बात करना मना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दो आदमी क़ज़ाए हाजत करते हुए आपस में बातें ना करें कि दोनों एक दूसरे के सतर को देख रहे हों, क्योंकि अल्लाह ताला इस बात पर नाराज़ होते हैं। जहाँ सवाल पैदा होता है कि आजकल घरों में हमाम बना हुआ होता है तो क्या इसमें बातें करना जायज़ है? हदीस की रूह से इस साल में कलाम मना है जब दो आदमी नंगे होकर एक दूसरे को देखते हुए बात करें, लेकिन हमाम में बात करने की ममानत पे कोई दलील नहीं है। फिर भी बेहतर सूरत यही है कि हमाम में क़ज़ाए हाजत करते वक्त बात ना करें, लेकिन ज़रूरत पड़े या फिर क़ज़ाए हाजत से पहले हमाम में दाखिल होते वक्त बात कर सकता है। नंबर 19, उल्टा सोना। पेट के बल सोना नापसंदीदा और मकरूह अमल है। इसकी कराहत की वजूहात में जहन्नमियों के सोने की मुशाहबत और जिस्मानी नुकसान वगैरह हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, जिस दिन वो अपने मुंह के बल आग में घसीटे जाएंगे और उनसे कहा जाएगा दोज़ख की आग लगने के मज़े चखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन इस तरह लेटने को अल्लाह ताला नापसंद फरमाता है, जाने पेट के बल। कब्रिस्तान में हंसना। कब्रिस्तान ऐसी जगह है जहाँ जाकर आखिरत याद करनी चाहिए, इसलिए वहाँ हंसना नापसंदीदा अमल है। वहाँ बात करते हुए या यूं ही हंसी आ गई हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं और इससे रिज़्क़ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। नंबर 21, पीने का पानी रात में खुला रखना। खाने पीने का बर्तन रात में खुला रखने से गुर्बत नहीं आती, अलबत्ता सोते वक्त गुज़ा वाला बर्तन ढक दिया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रात में जब सोने लगो तो चिराग बुझा दिया करो, दरवाजे बंद कर दिया करो, मशकीज़े का मुंह बांध दिया करो, खाने पीने के बर्तनों को ढाँप दिया करो। अगर ढाँकने के लिए कोई चीज़ ना मिले तो बिस्मिल्लाह कहकर कोई लकड़ी ही चौड़ाई में रख दो। एक दूसरी रवायत में इस तरह है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बर्तन ढक दो, मशकीज़े का मुंह बंद कर दो, इसलिए कि साल में एक रात ऐसी होती है जिसमें बला नाजल होती है। जिस चीज़ का मुंह बंद ना हो और जो बर्तन ढका हुआ ना हो उसमें ये बवा उतर पड़ती है। बर्तन खुला छोड़ने से गरीबी आने वाली बात शिया कुतब से मनकूल है। नंबर 22, रात में सवाली को कुछ ना देना। ये बात भी शिया कुतब से आई है और इसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से मनसूब की जाती है, जिसकी कोई हकीकत नहीं। रात हो या दिन, साइल को अगर देने के लिए कुछ है तो दे देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, और उनके माल में मांगने वालों का और सवाल से बचने वालों का हक है। कुरान की आयत हशर
نہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ رات کے وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا تھا مگر آپ کے پاس کچھ نہیں تھا تو آپ نے انہیں کچھ نہیں دیا اور اس سائل کی ضیافت دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگائی۔ نمبر 23، برے خیالات کرنا انسان گناہوں کا پتلا ہے، اس سے ہمیشہ غلطی ہوتی رہتی ہے، اس کے دماغ میں برے خیالات آتے رہتے ہیں۔ ایک مسلم کا کام ہے کہ وہ ان برے خیالات سے توبہ کرتا رہے اور انہیں عملی جامہ پہنانے سے بچے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ بندوں کے دل میں پیدا ہونے والے برے خیالات پہ پکڑ نہیں کرتا جب تک کہ اسے عملی جامہ نہ پہنا دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے میری امت کے ان وسوسوں سے درگزر فرمایا ہے جو سینوں میں پیدا ہوتے ہیں جب تک لوگ ان پر عمل نہ کریں یا زبانی اظہار نہ کریں۔ اس لیے یہ بات کہنا غلط ہے کہ برے خیالات سے غریبی آتی ہے۔ البتہ ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ برائی اور فحش کام کرنے سے غربت آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، شیطان تمہیں فقیری سے دمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ نمبر 24، بغیر وضو کے قرآن مجید پڑھنا افضل یہی ہے کہ وضو کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرے، لیکن بغیر وضو کے بھی مصحف سے تلاوت کرنا جائز ہے۔ اس لیے یہ بات کہنا مبنی طور پر غلط ہے کہ بغیر وضو کے قرآن مجید پڑھنے سے فقر آتا ہے۔ نمبر 25، استنجا کرتے وقت باتیں کرنا۔ آج کل گھروں میں بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں اور آدمی پردے میں ہوتا ہے، اس لیے ضرورت کے تحت استنجا اور قضائے حاجت کے وقت کلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ استنجا اور قضائے حاجت کے وقت بات کرنا مکروہ ہے مگر ضرورت کے تحت بات کر سکتے ہیں۔ نمبر 26، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ضروری نہیں ہے۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوئے بغیر بھی کھانا کھایا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے والی کوئی روایت صحیح نہیں ہے سوائے ایک روایت کے جو نسائی میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سونے کا ارادہ کرتے آپ حالت جنابت میں ہوتے تو وضو کرتے اور جب کھانے کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ دھوتے۔ نمبر 28، دروازے پر بیٹھنا۔ دروازہ سے لوگوں کی آمد رفت کی جگہ ہوتی ہے، اس لیے ادب کا تقاضا ہے کہ دروازے پر نہ بیٹھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ راستے کو حق دو، لیکن اگر وہ اپنا گھر ہو، لوگوں کی آمد رفت نہیں ہو تو پھر اپنے گھر کے دروازے پہ بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرشتے جمعہ کے دن مسجد کے دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے آنے والے کا نام پہلے، اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں۔ اس طرح آنے والوں کے نام ان کے آنے کی ترتیب سے لکھتے رہتے ہیں۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر جن میں آنے والوں کے نام لکھے گئے ہیں لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ نمبر 29، لہسن اور پیاز کے چھلکے جلانا۔ یہ بات بھی شیعہ سے منقول ہے مگر اسلام میں اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نمبر 30، فقیر سے روٹی یا پھر اور کوئی چیز خریدنا۔ یہ بات بھی شیعہ کی کتاب جامع الاخبار میں موجود ہے۔ فقیر تو خود ہی محتاج ہوتا ہے، وہ کیوں کسی سے کچھ بیچے گا، اور اگر اس کے پاس کوئی قیمتی سامان ہے تو اسے بیچ کر سکتا ہے۔ فقیر سے کچھ خریدنا فقیر کا سبب ہو تو کوئی فقیر مالدار نہیں ہو سکتا اور فقیر سے خریدنے والا کوئی مالدار نہیں رہ سکتا۔ نمبر 31، پھونک سے چراغ بجھانا۔ یہ بات شیعہ کتاب جامع الاخبار سے منقول ہے جو ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ چراغ تو پھونک سے ہی بجھایا جاتا ہے، کوئی دوسرے طریقے سے بجھائے اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ نمبر 32، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا۔ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہنا واجب ہے۔ ام کلثوم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا نام لینا ابتدا میں بھول جائے تو کہے بسم اللہ اول و آخر۔ واقعی بسم اللہ کے بغیر کھانا کھانا باعث نقصان و خسران ہے، اس کے کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ذکر بغیر مستقل کھانا کھانے سے وہ کھانے کی نعمت اور اس کی برکت سے محروم ہو جائے گا، لیکن اگر بھولے سے ایسا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے بھول چوک کو معاف کر دیا ہے۔ نمبر 33، غلط قسم کھانا۔ اسلام میں جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کبیرہ گناہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی قسم کھانا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 34،
जूता चप्पल उल्टा देखकर सीधा नहीं करना। इस्लामी एतबार से इस बात की कोई हकीकत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जूता था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, आइम्मा अरबिया से इस किस्म की कोई बात मनकूल नहीं है। नबी जूते में नमाज पढ़ते थे। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सवाल किया, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूतों में नमाज पढ़ते थे? कहने लगे, हाँ। ज़ाहिर सी बात है, जूते में नमाज पढ़ते हुए जूता पलटेगा। नंबर 35, हालत जनाबत में हजामत कराना। हालत जनाबत में मर्द औरत के लिए महज चंद चीज़ ममनू है। इनमें नमाज, तवाफ़, मस्जिद में क़याम, कुरान की तिलावत वगैरह। बकिया दीगर काम जनबी अंजाम दे सकता है। हालत जनाबत में हजामत को बाइस फ़ुक्र बतलाना गैर इस्लामी नज़रिया है। नंबर 36, मकड़ी का जाल घर में रखना। इस बात की निस्बत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ की जाती है। घरों को मकड़ी के जालों से साफ रखा करो, क्योंकि मकड़ी के जालों में घर का होना अफलास का बाइस है। नंबर 37, रात को झाड़ू लगाना। रात हो या दिन किसी भी वक्त झाड़ू लगा सकते हैं। नंबर 38, अंधेरे में खाना खाना। वैसे उजाले में खाए तो अच्छी बात है, मगर किसी को उजाला मुयस्सर ना हो सके तो अंधेरे में खाने में कोई हर्ज नहीं है। सूरह हशर में एक अंसारी सहाबी का जिक्र है जिन्होंने मेहमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंधेरे में मेहमानी कराई। जबकि एक चिराग मौजूद था, मगर उन्होंने बीवी को चिराग बजाने का कहा था कि अंधेरे में मेहमान शिकमे सीर होकर खाए और मेज़बान भूखा रहे। मुत्तफ़क़ अलैह। एक रवायत में मशक से मुँह लगाकर पानी पीने की ममानत है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशक के दहाने से पानी पीने से मना फरमाया। इस हदीस के अलावा एक दूसरी हदीस है जिससे ये बात साबित हुई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशक में मुँह लगाकर पानी पिया है। एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जहाँ तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े खड़े लटकी हुई मशक के मुँह से पानी पिया। चनाचे मशक के मुँह के पास जाकर खड़ी हुई और उसको काट लिया। नंबर 40, कुरान मजीद ना पढ़ना। कुरान मजीद पढ़ने और अमल करने की किताब है। जो इससे दूरी इख्तियार करता है वो वाकई अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ने का हुक्म दिया है। इससे ईमान में ज़ियादती, इल्म अमल में पुख्तगी और ज़िंदगी की तमाम शय में बरकत आती है। इसलिए कुरान पढ़ने का मामूल बनाएं और समझ कर पढ़ें। जो बिला समझे पढ़ते हैं वो नुज़ूल कुरान के मकसद से बेखबर और तिलावत के आदाब से नावाकिफ़ हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।